سائنس کہتی ہے کہ ہمارا دماغ کسی ایک چیز پر بہترین فوکس کر سکتا ہے. دو چیزوں پر بہترین کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا, ہمارا دماغ فوکس کر سکتا ہے. ایک وقت میں ہمارا دماغ ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, ہمارا برین بنایا جیسے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں وائی فائی ہو اور اس پہ صرف ایک کمپیوٹر یا ایک سیل فون آپ چلا رہے ہوں تو وہ وائی فائی اسٹرانگ ہوگا. لیکن اگر 2 لوگ 3 لوگ 5 لوگ یا 7 لوگ اسے استعمال کرنا شروع کریں تو اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی, اور اگر آپ کے ہمسایوں کو بھی پتہ چل گیا تو اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا. تو ہیومن برین ایک وقت میں ایک کام بہترین کرتا ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ بہت اچھی گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن اس دوران فون آ گیا اور آپ نے کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے بات کرنی شروع کر دی ہے. اب آپ اگلی گاڑی کے بمپر کو دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہیں. اب آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے, آپ کو اگلی گاڑی کی مدد سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. اس طرح جو ہیومن برین ہے وہ ایک وقت میں ایک چیز ٹھیک کر سکتا ہے, اور وہ ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیل کرائیں یا اس کو تھانے سے چھڑوائیں, اس کے قرضے ادا کریں, اس کی نگرانی کریں, اس کا چوکیدارہ کریں, اس کو برا بھلا کہیں, اس کی بے عزتی کریں, یا آپ اسے کہیں کہ کاکا صرف ایک کام ہے جس میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور وہ ہے علاج. اور جب علاج ہو جائے تو ایک دروازہ اور کھول دیں کہ اب تمہاری مدد ہم اس کام میں کر سکتے ہیں جسے کہہ سکتے ہیں اخلاقیات, کہ تمہاری اخلاقیات کے اوپر کچھ محنت کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو فوکس کر لیتے ہیں کہ اچھا نشہ تو تم نے چھوڑ دیا ہے, اب جھوٹ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ تم سچ بولنا سیکھ لو. یا پھر اگر وہ کوئی ہیرا پھیری چوری چکاری یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ بولے کہ یہ جو اوفینڈر بیہیویئر ہے نا, اس اوفینڈر بیہیویئر سے نجات پانی ہے. اوفینڈر بیہیویئر جو کہ اٹس ویری کامن, اور ہمارے پیشنٹ ہر روز کرائم پیٹرول دیکھتے ہیں جس میں اوفینڈر بیہیویئر اور نشے کا آپس میں رشتہ سامنے آتا ہے. تو یہ ساری ہارڈ فیکٹس آف لائف ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سسٹمیٹیکلی 1 بائی 1 کریں تو اس سے زیادہ اچھی تعمیر نو نہیں ہو سکتی. اور جو بچہ نشے کی بیماری میں سے نکل کے فلاح کی طرف جاتا ہے وہ اپنے معاشرے کا ایک بہت ہی درخشاں ستارہ بن جاتا ہے. وہ ایک آرڈینری پرسن نہیں بنتا, وہ ایک لاجواب آدمی بنتا ہے جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مومن وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے, اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی بے چینی نہ ہو. اور جو والدین اپنے بچے کو یہاں سے اٹھا کے ایڈکشن سے اٹھا کے تو اس منزل تک لے جائیں, ان کی اپنی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور خاندان جو ہے وہ چند لوگوں کے آرگنائزیشن کو کہتے ہیں جس میں سب کے رول ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. لیکن جب نشے کی بیماری آتی ہے تو سارے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں 1 بائی 1. جو سب سے زیادہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے اس کو ہم کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, یعنی روگی کہتے ہیں. اور جب ہم کسی فیملی کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کون زیادہ بول رہا ہے, کون کم بول رہا ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون کس سے دور ہٹ کے بیٹھتا ہے, اور کس کے چہرے پہ کیا تاثرات کس موقع پر آتے ہیں. اور اگر ہم فیملی کو نہیں دیکھتے, صرف فیملی کی کہانی سنتے ہیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر مجھے بتائیے کہ چند لوگ کہیں باتیں کر رہے ہوں اور آپ وہاں سے گزریں اور ان کی باتیں سنیں اور کہیں جا کے رپورٹ کریں تو بڑا فرق آ جائے گا بنسبت اس کے کہ ان باتوں کو فرسٹ ہینڈ کوئی سنے. آپ کی رپورٹنگ وہ نہیں ہو سکتی جو کسی کی اپنی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, خاص طور پر ایک کاؤنسلر کی آنکھ, کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون. کئی دفعہ ہم وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم جو فیملیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پس پردہ سمبولیکلی ہم نے ان کے وہ چیس بورڈ بنایا ہوتا ہے کہ کون کہاں ہے. اس میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیدھی لائن اوپر ہوتے ہیں, بچے نیچے ہوتے ہیں. کئی دفعہ بچے اوپر آ جاتے ہیں, ماں باپ نیچے آ جاتے ہیں. ایسا
ایڈکشن کی بیماری میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عملی طور پر ماں باپ کا سٹیٹس بطور ماں باپ کے دھندلا جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، گریویٹیٹ کر کے نیچے آ جاتا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے وہ گھر کے اوپر سارا کمانڈ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔